الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم شهادة إذا دعي إلي كان كمن شهد بالزور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، مسلمانوں کو خطاب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو شخص گواہی کو چھپاتا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل بھی گنہگار ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا جس شخص نے شہادت یعنی گواہی چھپائی جبکہ اس کو گواہی کے لیے بلایا گیا تھا، گواہی دی ہی نہیں جبکہ اس کو گواہی کے لیے بلایا گیا تھا، ایسا ہے جیسا اس نے جھوٹی گواہی دی ہے. گواہی کے لیے بلایا گیا تھا، وہ گیا ہی نہیں، اس نے گواہی دی ہی نہیں، تو وہ اسی طرح کا ہے جیسا کہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہے. قرآن مجید نے گواہی کا ذکر کئی مقامات پر کیا ہے. سچی گواہی دو جو بھی ہو جائے، اور دو چیزیں انسان کو سچ بولنے سے رکاوٹ بن سکتی ہیں، ان دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا. دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک رشتہ داری ہے، دوستی ہے، تعلق داری ہے، پارٹی ہے، آج کل کے لحاظ سے سمجھ لو. رشتہ داری، دوستی، پارٹی وغیرہ یہ انسان کو حق بولنے سے مانع ہوتی ہیں ایک عام آدمی کے لیے. اس کو پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہوا ہے لیکن اپنا رشتہ دار پھنستا ہے تو اس لیے وہ سچ نہیں بولتا. دوسری چیز سچی گواہی کے لحاظ سے رکاوٹ جو بنتی ہے دشمنی. وہ بندے حق پر ہیں، ان کے حق میں گواہی دینی چاہیے، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمارے دشمن ہیں لہذا ہم اس کے خلاف گواہی دیں گے. قرآن مجید نے تو اس حد تک کہا کہ کوئی غریب اگر نہ حق پر ہے تم گواہی دو گے تو وہ اور پھنسے گا، فرمایا پھنسنے دو. غریب کی غربت کی دلداری رکھتے ہوئے آپ حق نہیں بولیں گے. اچھا، فرمایا کہ ایک امیر شخص ہے، وہ فائدہ پہنچاتا ہے، گواہی اس کے خلاف ہے،
آئندہ فائدہ نہیں ہوگا، فرمایا نہ ہو بشک۔ اب ایک اللہ ہے آپ کے سامنے، ایک دنیاوی مال و متاع ہے، کس کو آپ ترجیح دیتے ہیں؟ میرا موضوع اصل تو ہم غزوات بیان کر رہے ہیں کہ اور تو کچھ کر نہیں سکتے، تو جہاد کے لحاظ سے کم از کم علم تو ہو کہ جہاد ایک اسلامی حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جہاد میں حصہ لیا ہے جس کو غزوات کہتے ہیں۔ وہ سلسلہ انشاءاللہ بعد میں چلتا رہے گا کہ ہمارے سامنے 8 تاریخ کو پاکستان کے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے ووٹوں کا دن آ رہا ہے۔ ووٹ کی کیا حیثیت ہے؟ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ اور یہ جمہوری نظام کیسا ہے؟ کب تک ہم اس کے حصہ ہیں؟ تو ووٹ کی حیثیت کیا ہے؟ اس موضوع پر بات کرنی ہے۔ باقی رجب کا مہینہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو معراج کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت گواہی کی طرح ہے۔ جیسے ہم کسی کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے، اسی طریقے سے آپ جو ووٹ دیتے ہیں کسی کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھا بندہ ہے، قومی اسمبلی میں قیدیانیوں کا ساتھ نہیں دے گا، اسلام کا ساتھ دے گا، ملک کو نقصان نہیں پہنچائے گا، عوام کو نقصان نہیں دے گا، اسلام کے بارے میں کچھ کر نہ سکا تو اسلام کو خراب اور نقصان تو نہیں کرے گا، اس کے بارے میں ہم گواہی دے رہے ہیں، اس بندے کے بارے میں جو ہم ووٹ ڈالتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے لحاظ سے 100% ہے۔ باقی صادق اور امین کا جو لقب ہے اور جو شک ہے قانون کی، پتہ نہیں وہ کس درجے کی ہے، اور جنہوں نے بنائی ہے وہ، اور جو کیسے ممکن ہے؟ کبائر کا مرتکب نہ ہو، شاعر اسلام کا پابند ہو۔ گناہ ہر بندے سے تھوڑے بہت ہوتے رہتے ہیں، معافی چلتی رہتی ہے، پیغمبر نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو بندہ، اور شاعر اسلام کا پابند ہو۔ شاعر اسلام سے نماز با جماعت کا پابند ہو۔ جی اب کیا کریں گے؟ آگے جا کے سنتے ہیں کیا بات ہوتی ہے، کس کو ووٹ دینا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ لوگ بعض دفعہ با جماعت نماز ادا نہیں کرتے۔ لیڈر کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جناب لوگ مار دیں گے، ادھر ادھر بازاروں میں تو جاتے ہو، سیر سپاٹوں میں تو جاتے ہو، گرم جگہ ہو تو ٹھنڈی جگہ جاتے ہو، ٹھنڈی جگہ ہو تو گرم جگہ جاتے ہو، دوسرے ملکوں میں جاتے ہو، تو اس میں تو آپ کو کوئی مطلب ہے کہ خطرہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی مار دے گا۔ صرف نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو آپ کو خطرہ ہے کہ لوگ مار دیں گے۔ جب اور جگہوں میں آپ جاتے ہیں تو حفاظتی محافظ ساتھ ہوتے ہیں، تو ادھر بھی آپ محافظ رکھ سکتے ہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ پھر آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جنگیں ہوئی وغیرہ وغیرہ، یہ مسئلہ کیا تھا؟ یہ مکہ سے مسئلہ شروع ہو گیا تھا، پروگرام اور مشورہ ہو گیا تھا کہ اس شخص کو قتل کرو، لیڈر کو، باقی نظام دیکھا جائے گا۔ وہ جو سب نے نام پارے میں ذکر ہے، سب نے مشورہ کیا، یوں اللہ نے آپ کو راتوں رات ہجرت کا حکم دے دیا۔ مدینہ میں بھی آپ کے خلاف اسی طرح کی سازش تھی، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ پہرا دیتے تھے۔ آپ کی تو مرض الوفات میں نمازیں با جماعت کو اکا دکا جس میں آپ بے ہوش تھے، نہیں۔ باقی حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے کندھے کے اوپر آپ ہاتھ رکھ کے سہارا لے کر نماز کے لیے تشریف لائے، اور آپ کے پاؤں زمین کے اوپر پوری طرح ٹک نہیں سک رہے تھے، تو اسے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور آپ کے محافظ تھے، آپ کے محافظ تھے۔ جس وقت واللہ یعصمک من الناس جب آیت نازل ہوئی، اس وقت ختم کیا گیا کہ اے نبی اب آپ کے پہرے دار فرشتے ہیں، ان میں سے کسی کو پہرے دار رکھنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت آپ دوسری منزل میں رہتے تھے،
درمیان جو سیڑھی جاتی تھی اس پر بلال بیٹھے رہتے تھے کہ اوپر جا نہ کوئی سکے. اور حضرت سعد بن عبادہ ہیں, سعد بن معاذ ہیں, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے. تو لیڈر کی جو علامت ہے وہ یہ ہو, کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو اور شاعر اسلام کا پابند, انصاف کرنے والا ہو. بہرحال تو جمہوری نظام ہے, اس میں ووٹ کی ترتیب ہے. اسلام تو جمہوری نظام کے اتنے حق میں نہیں ہے, لیکن جب تک مسلط ہے تو اس لحاظ سے بندوں کو منتخب کیا جاتا ہے تو اپنی رائے ووٹ کے ذریعے سے دینی چاہیے. اور جو آپ کو اچھا لگتا ہے دین کے لحاظ سے, دنیا کے لحاظ سے, ملک کے لحاظ سے, اسلام کے لحاظ سے آپ کو اچھا لگتا ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, آپ اس کو ووٹ دیں. آپ غلط دے رہے ہیں تو آپ جانیں گے, آپ کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. جو گندا بندہ ادھر پہنچا دیا, اس نے جتنے گندے کام کیے سب کے گناہ اس کو تو ہوگا, ووٹ دینے والوں کو بھی ہوگا. انہوں نے گواہی دی ہوئی ہے کہ بندہ اچھا ہے. تو بات یہ ہے دوستو کہ ووٹ کی شرعی حیثیت گواہی کی ہے. جس طرح گواہی میں بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے جی, یہ ٹھیک ٹھاک ہے, اس پر جو الزام ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ بھی گواہی ہے کہ ہم دے رہے ہیں کہ یہ اچھا بندہ ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کیا دینا ہے جی, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, پہلے سے ہی لوگ منتخب ہوتے ہیں, ہمارے ووٹوں سے کیا ہوتا ہے. منتخب ہیں یا نہیں ہیں وہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے, آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے. آپ جو کر سکتے ہیں آپ اس کے مکلف ہیں. جو آپ کے حلقے میں بندہ کھڑا ہے ان میں آپ کو جو اچھا لگتا ہے اس کو ووٹ دے دو. آگے وہ پہلے سے منتخب ہے یا نہیں ہے منتخب یا کیا ہوتا ہے یہ الگ کہانی ہے, آپ تو گنہگار نہیں ہیں. بعض لوگ ووٹوں کے بارے میں یہ کمزور پہلو رکھتے ہیں, عورت ایک ووٹ سے کیا ہوتا ہے جی, ایسی ٹائم ضائع کرنا ہے, ایک ووٹ سے کیا ہوتا ہے, تو وہ تو ایک ایک گنتے ہیں. یہ بھی غلط بات ہے. ووٹ نہ دیکھو, پہلی بات جو جملہ ہے ووٹ کی حیثیت شریعت میں گواہی کی ہے اور آپ سے گواہی مانگی جا رہی ہے اور آپ اس گواہی کو چھپا رہے ہیں, نہیں جا رہے. تو آپ نے حدیث کا ترجمہ سنا ہے, من کتم شہادتا اذا دعی الیہا, جس شخص نے گواہی چھپائی جبکہ اس کو گواہی کے لیے بلایا گیا, نہیں دی, نہیں گیا, ہماری کیا ایک ووٹ کی حیثیت ہے جی. کانا کمن شہد بالزور, گواہی نہ دینے والا شخص ایسا ہی ہے جیسا اس نے جھوٹی گواہی دی ہے. تو گواہی جو آپ کے بس میں ہے, باقی آپ میں جو معاملہ ہے وہ ان کا معاملہ ہے, وہ جانے اور ان کا اللہ جانے. تو اس لیے ووٹ کو اہمیت دینی چاہیے. ہمارے ذمہ جو کام ہے کہ جو ہمارے حلقے میں بندے کھڑے ہوئے ہیں ان میں جو اچھا لگتا ہے وہ ووٹ کا مستحق ہے, اسے گواہی دی جائے بغیر لالچ کے. بعض جناب جگہوں میں بسیں چلتی ہیں, وہ جو بندہ ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے, بسیں لا رہا ہے, ووٹ دے, کیا نام ہے, کھانا دے رہا ہے ادھر, یہ ساری چیزیں غلط ہیں, ان کی لالچ نہیں ہونی چاہیے. بس جب تک یہ جمہوری نظام ہے, یہ کوئی 100% نہیں ہے, گریز از طرز جمہوری غلام یک مقام شو کہ 200 خر فکر انسانی نمے آیا. ادھر 199 پڑھے لکھے دانشور نیک متقی پرہیزگار اللہ والے ہیں 199, ادھر 200 گدھے ہیں, اقبال کہہ رہا ہے, ان پڑھ جاہل تخریب کار ضدی لوفر پن ایسی, لیکن وہ 200 ہیں. جمہوری نظام یہ کہتا ہے کہ حکومت ان 200 کی ہے, ادھر 199 ہیں, سنجیدہ لوگ ہیں, سلیقہ مند ہیں, نیک ہیں, اللہ والے ہیں, پڑھے لکھے دین دنیا ہیں, لیکن حکومت ان کی ہے. یہ جمہوری نظام ہے. لیکن جب تک آپ حصہ ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں,
اس لیے کہ جو قومیں آرام پرست ہوتی ہیں ان علاقوں اور ملکوں میں انقلاب نہیں آتا. ہم آرام پرست ہیں. وہ فریب خرد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کیا ہے راہ و رسم شہبازی. شہباز جو ہوتا ہے اتنا اونچی اس کی پرواز ہے، اس کی بڑی صفات ہیں شاہین کی، لیکن وہ ہمیشہ چیلوں میں رہا ہے تو وہی چیلوں والی عادت ہو گئی ہے، بزدل ہو گئے ہیں. ہمارا بھی یہی حال ہے دوستو. جب تک اس کا حصہ ہے تو گواہی دینی چاہیے. یہ ووٹ گواہی ہے. اور بعض حضرات ووٹ کو ایک دنیاوی معاملہ سمجھتے ہیں. باقی نماز روزہ کرنا چاہیے، اپنا اپنا نظام ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کسی نے کیا دینا ہے، ہماری دال روٹی تو ہم تو اپنا کمائی کر کے ہی وہ کریں گے. اور ووٹ ایک دنیاوی معاملہ ہے، ہمیں اس سے کیا کرا جائے. ہم نماز روزہ والے ہیں، فلان ہے، یہ وہ، ووٹ نہیں دیتے، یہ بھی گنہگار ہیں. نماز روزہ اپنی جگہ پر ہے. اسلام کا تقاضا یہ تھا کہ آپ گواہی دیتے. اگر ادھر آپ کے ووٹوں نہ دینے کی وجہ سے ادھر کوئی ایسے ویسے لوگ منتخب ہو گئے تو ان کے گناہوں میں یہ سارے شریک ہوں گے. یہ عابد، یہ صوفی، یہ سب زندہ دار نماز روزے والے. آپ اپنے جو آپ مکلف ہیں اتنا آپ نے کرنا ہے. کیا بتا آپ کا ووٹ اتنا قیمتی ہو، اتنا بابرکت ہو کہ اوپر تک کا یہ آپ کا ووٹ انقلاب لے آئے، اچھے بندے منتخب ہو جائیں. تو یہ نہیں کہنا چاہیے یہ دنیاوی معاملہ ہے، نہیں اسلامی معاملہ ہے، آپ کے ملک کی تقدیر کا معاملہ ہے. پھر رونا روتے ہیں. اور ایک تماشا بنتا ہے جو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جب کوئی ملک کے اوپر مشکل پیش آئے نا، ان مولویوں نے کیا کیا ہے، میں ووٹوں میں کھڑا ہو جاؤں. یہ 5,000 7,000 کا مجمع ہوتا ہے، 7 بندے یا 10 بندے ووٹ دے ہی دیں گے، مولوی کو ووٹ نہیں دیتے جب تک وہ پورا بندہ بابو ٹائپ نہ ہو. کیونکہ وہ دنیا جانتا ہے. دنیا جانتے کی علامت کیا ہے؟ داڑھی بھی اس طرح سے مڈاتا ہو، مونچھیں بھی. یہ کون ہوتا ہے؟ بابو. اور یہ ہوتا ہے دنیا جانتا ہے. یہ دنیا جانتا ہے، داڑھی والے کیا جانتے ہیں. جب ووٹوں کا معاملہ ہوتا ہے آپ اسلامی لوگوں کو ووٹ نہیں دیتے الا ماشاءاللہ. میں ایک مطلق بات کر رہا ہوں، یہ بات جہاں تک جا رہی ہے. تو مولوی کیا کرتے ہیں؟ مولویوں کو ووٹ کیا ہوتا ہے؟ ووٹوں کا کیا تعلق ہے نمازیوں کے اور ووٹوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ووٹ ان لوگوں کو کام ہوتا ہے، ان کو دینے چاہیے. چلو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، جو آپ کو پاپا ڈیڈی اچھا لگتا ہے ووٹ دیں. ہم تو کیونکہ اختیار دے رہے ہیں کہ جس کا دل چاہتا ہے اس کو ووٹ دیں. لیکن جب مشکل ٹائم آ جائے تو اس وقت آپ یہ جملہ کیوں بولتے ہیں؟ ان مولویوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اب تک کیا کیا؟ انہوں نے جو دعویٰ کیا ہوا ہے وہ اب تک کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہم نماز روزہ لوگوں کا سیدھا کریں گے، تلاوت سیدھی کریں گے، اسلامی تعلیمات ان کو دیں گے. یہ ان کا دعویٰ تھا اور اس کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں. ان کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں تھا کہ ہم نے آکسفورڈ یونیورسٹی یہاں بنانی ہے. آپ ہر جگہ ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ادھر یونیورسٹی بھی بنائیں گے اور فلاں بھی کریں گے، فلاں کریں گے. ان لوگوں کا جو دعویٰ تھا اس کے مطابق ہیں. اور اگر نہیں مطابق تو کوئی کھڑا ہو جائے. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ پوچھوں گا بس، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں. نہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کا شان نزول پوچھوں گا کہ کتنی دفعہ نازل ہوئی ہے، کتنے فرشتے لے کے آئے، اس کے اندر مضمون کتنے ہیں، کیا کیا آپ نے بیان کیا. یہ کوئی سوال نہیں. جو علماء کا دعویٰ تھا کہ ہم اسلامی تعلیمات دیتے ہیں وہ دے رہے ہیں. جب آپ پر مشکل پیش آ جاتی ہے ملکی لیول پر تو اعتراض آتا ہے کہ مولویوں نے کیا کیا. جب ووٹ مانگے جائیں، ووٹ مولویوں کو کیوں دیتے ہیں؟ مولوی بیچارے کیا مسیطر لوگ ہیں، ان کو کیا ووٹوں کو کیا پتہ ہے. آپ نے بڑے آکسفورڈ یونیورسٹی والے اوپر بھیجے ہیں، اب تک تو بھیج رہے ہو. کیا رنگ لائے انہوں نے؟ کیا کچھ نہیں کیا. غریب ملک کو کیسے جھاڑو لگائے. یہ ادھر کی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئیوں کی خاصہ یہ ہے. اچھا چلو یہ بات اب یہاں پر جواب ہو گیا آپ کو. ایک علماء کی بھی غلطی ہے. علماء نے خود کو بھی اپنے آپ کو بس اسی لائن میں سمجھایا کہ چھوڑو یہ مشکل کام ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، ووٹوں میں اور اس سسٹم میں نہیں داخل ہوئی ہے جبکہ ہونا چاہیے تھا.
صرف جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ حق ہے وہ فرض کفایہ ادا کرتے رہیں. وہ ایک اور بھی اسلامی لیڈر ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں حکم ہے ٹوپی ڈنگی رکھنے کا, ٹیڑھی رکھنے کا نا, وہ صرف بات کرتے ہیں, وہ آگے تو وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. یہ فرض کفایہ نہیں ہے ملک کی تقدیر کو ٹھیک کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں آئے تو ریاست جو بنائی ہے اس میں یہ کام سارے کیے گئے ہیں. تو علماء بے شک مساجد سنبھالے ہوئے ہیں, مدارس ہیں, بڑے اچھے اچھے حافظ, قاری, علماء, مفتی, خطیب پیدا کر رہے ہیں مدرسے, اور ایک اچھا تشخص اسلامی شعائر, پگڑی ٹوپی نظر آتی ہے ماحول میں. یہ ایک کام ہے, یہ ایک حصہ ہے اسلام کا معیاری حصہ, ایک معتدل حصہ, معقول حصہ اسلام کا وہ یہ تھا کہ آپ کو اچھے بندے قومی اسمبلیوں میں, صوبائی اسمبلیوں میں بھیجنے چاہیے تھے. علماء اس طرف خاموش ہیں, اتنی خاموشی بھی نہیں ہونی چاہیے, اور یہی سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے تو بس وہ بھی ٹھیک ہے. اور وہ ٹھیک کے ہوتے ہوئے اسلام دشمن وہاں پہنچے, اسلام دشمن قیدیانی نواز وہاں پہنچے, اور پاکستان دشمن پہنچے. آپ خود سمجھتے ہیں. دیکھو من جدہ وجدہ, پہلے سے ہی نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ یہ جی نہیں ہوتا, یہ نہیں ہو سکتا. محنت کرتے رہنی چاہیے تھا. لوگ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ علماء تو کھڑے ہی نہیں ہوتے, کوئی جگہ ہی نہیں ہے, وہ کوئی ہوتے تو ہم ان کو ووٹ دیتے. یہ تو نہ ہوتا. یہ علماء کی بھی غلطی ہے کہ یہ اس وقت جو مدارس, مساجد, نماز روزہ, قرآن کی تعلیم جو علماء نے شروع کی تھی نا جی, یہ تقسیم سے پہلے انگریز نے بہت زیادہ علماء کو شہید کیا تھا. آپ جانتے ہیں, تاریخ سمجھتے ہیں, دہلی سے لے کر وغیرہ وہ علماء کو سور کی کھالوں میں, چمڑوں میں ڈال کر, لٹکا کر توپیں چلائی گئی وغیرہ. تو پڑھے لکھے نیک لوگ, نماز روزہ سکھانے سمجھنے والے کم ہو گئے تھے. اتنے زیادہ جو نیک لوگوں کو مار دیا اس نے. تو پھر چند علماء کا یہ مشورہ ہوا کہ کم از کم ہمارے اسلامی بچوں کو نماز روزہ, قرآن تلاوت, ارکان اسلام تو آنے چاہیے. کوئی چھوٹا چھوٹا کوئی مکتب بنانا چاہیے کہ آئندہ جا کر لوگوں کو نماز روزے کا ہی نہیں پتا ہوگا اگر یہی صورت چلتی رہی. ان چند علماء کے مشورے میں سب سے پہلا مدرسہ جو وجود میں آیا اس کو دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں. اور اس نیت سے سامنے آیا کہ اب نماز روزہ سکھانے والے ہی کوئی نہیں رہے, اور اس طرح اگر ظلم جاری رہا تو آئندہ لوگ یہ سمجھیں گے جیسے ریاست والے سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر میں تسبیح نکلی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. یا جائے نماز نکل آئی, یہ تاجکستان, ترکمانستان وغیرہ جب روس کے انقلاب سے آزاد ہوئے تو یہ سمجھتے تھے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں, مسلح نکلا ہے ہمارے پاس. یہ اس وقت یہ ضرورت تھی کہ لازمی دینی تعلیم مسلمان بچوں میں ہو. اس انقلاب میں جو بہت زیادہ ہمارا سرمایہ چلا گیا, اور پھر اس وقت علماء نے حصہ بھی لیا. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ سر فہرست ہیں وغیرہ وغیرہ, اور بریلوی علماء بھی ہیں, دوسرے بھی باب قائد اعظم کے ساتھ تھے. جب تقسیم ہو گئی تو اس کے بعد پھر علماء کو کچھ دیر کے لیے طرز عبادت بدل ڈالا کہ اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے تھی کہ اب یہ ایسے لوگوں کے حوالے ملک نہ ہو. یہ جو بندے کہیں کہ علماء نے کچھ نہیں کیا, اگر ان کی یہ نیت ہے نا جو میں آخر میں بتا رہا ہوں کہ علماء کو اس میں شریک ہونا چاہیے تھا, جو جس حد تک شریک ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں ہوا. بس ایک رسمی طور پر تھوڑا بندہ محنت کرتا ہے, اللہ پھل دیتا ہے, من جد وجد ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے علماء کو لوگ بھی نہ اتنا پسند کریں, جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں مولوی صاحب ہار جاتے ہیں جی. تو اس میں عوام بے قصور ہے. آپ کے سامنے ایک صوم و صلاۃ والا باشرہ بندہ کھڑا ہوا اور اس کا کردار وغیرہ کریکٹر سب ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں درویش آدمی ہے. تو جب ووٹ اس نیک بندے کو نہیں دیا گیا تو اس میں عوام کی بھی غلطی ہے, علماء کی غلطی ہے. اس میں محنت کر کے آگے بڑھے نہیں, ہر سیٹ پر آئے نہیں ہیں. جن پہ آئے عوام کی غلطی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں روڈ بناؤ, نالی بناؤ, فلان کرو, یہ کرو, اور اس صورت میں عالم کو ووٹ نہیں دیتے. یہ گناہگار ہیں. بہرحال آپ کی مرضی ہے, ووٹ جس کو دینا ہے. دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں گواہی سچی دینے میں, ایک رشتہ داری, تعلق داری وغیرہ, پارٹی
اور دوسری چیز دشمنی، حق بولنے سے رکاوٹ بنتی، دونوں چیزوں کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور آپ اگر گواہی نہیں دیتے ہیں، ووٹ نہیں دیتے ہیں، ایک ظالم آتا ہے، طرح طرح کے لوگ آ سکتے ہیں، آپ کو کیا پتا، جب ووٹ مانگنے آتے ہیں دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، کتنی پیاری باتیں کرتے ہیں، وہ 1 سال پرانا فوت شدہ بندہ اس کی تعزیت کے لیے بھی پہنچ جاتے ہیں، محلے میں جا کے پتہ کرتے ہیں، اس گاؤں میں جا کے وہ سمجھتے ہیں وہ راجہ ایک پچھلے سال فوت ہوا تھا، اس کی بھی تعزیت کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سیاسی تعزیت ہے، یہ اللہ رسول کی رضا کی تعزیت نہیں ہے۔ تو بعد میں کتنے اچھے بنتے ہیں، کتنے اخلاق ہوتے ہیں، اور اپنے ساتھ دکھاتے ہیں الحاج، کیا بات ہے، تاکہ کوئی حج سے متاثر ہو جائے۔ کوئی مدرسوں میں بھی چکر لگا لیتا ہے، مسجد میں بھی نا، تاکہ کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ یوں بھی ہوں میں، کچھ ادھر ادھر بھی چکر لگا لیتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم فلانے کو بھی حقوق دیں گے، فلانے کو بھی، کیوں نہ آپ لوگ متوجہ ہو جائیں اور مجھے ووٹ دیں۔ شروع میں تو بڑے اچھے اخلاق ہوتے ہیں، رنگ نکلتا ہے جب قومی اسمبلی کا حلف لے لیتے ہیں تو اس کے بعد علاقے کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہم ایک ووٹ نہ دے کر یا غلط بندے کو ووٹ دے کر جب وہاں پہنچاتے ہیں اور وہ وہاں جا کے زیادتیاں کرتا ہے، خلاف اسلام کام کرتا ہے، ہم اس ظالم کو گویا کہ موقع دیا ہے، یا ووٹ دیا ہی نہیں ہے اور دوسرے ادھر سے ظالم پہنچ گیا۔ سنو حدیث، فرمایا الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يؤمهم الله تعالى بعقاب۔ لوگوں نے دیکھا کچھ لوگ اس پر ظلم کر رہے ہیں، الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، اس ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑا، ظلم سے نہیں روکا۔ اے روا جی، یہ پرانے سیاستدان سمجھ چکے ہو، آزما چکے ہو کس طرح کے مسئلے ختم نبوت کے انہوں نے چوکیداری کی، کس طرح اس نے اسلام کی پائیداری کی، نبی کی مذاق بنائی، کتنا جرم کیا۔ روزہ رسول میں تو سلام پڑھنا بھی اونچا جرم ہے، سلام پڑھنا دوستو، سلام پڑھنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہاں یوں پڑھنا ہے، روزہ رسول کے قریب گرد و نواح جاؤ، یہ بھی اونچا پڑھنا جرم ہے۔ آزما چکے ہو، اب تمہارے اوپر ایک نئی آزمائش آ گئی۔ فرمایا الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، دیکھ رہے ہو وہ ظالم ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑا نہیں، ظلم سے روکا نہیں۔ اوشک ان یعمہم اللہ تعالی بعقاب، پھر ممکن ہے یہ بھی ہو، بڑا میں احتیاط والا ترجمہ کر رہا ہوں، ممکن ہے یہ بھی ہو کہ اللہ تمہیں جو ظالم کو روک نہیں رہے ہو، تمہیں بھی عذاب میں مبتلا کر دے۔ جب گواہی نہیں دیتے ہو یا دیتے ہو تو ظالم کو دیتے ہو، کیا یہ ہمارا قومی بندہ ہے، برادری کا مسئلہ ہے جی، آپ سمجھتے ہو نا یہ باتیں۔ اور یہ ووٹوں والے بھی کدھر جاتے ہیں، وہاں سے جہاں یہ برادری قبائلی نظام ہے نا جی، ادھر والے کے وڈیرے کو ملتے ہیں، پتہ ہے اس نے جیسے کہنا ہے ویسے ہی عوام نے، عوام کل انعام، انہوں نے ویسے ہی کرنا ہے۔ برادری کا مسئلہ ہے جی، پارٹی کا مسئلہ ہے جی، کیا کریں فلان، یعنی آپ کو پتہ ہے برادری کا جو نعرہ ہے، فلان جو نعرہ ہے، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے ووٹوں کے لحاظ سے، لیکن کیا کریں، مجبور ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، اللہ ہی کی رضا کی خاطر انصاف کی گواہی دے دو،
بھلے تمہارے اپنے خلاف ہو، بھلے تمہارے والدین کے خلاف ہو، بھلے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو. اور سنو، اگر کوئی فقیر ہے تو تمہیں اس پر رحم نہیں کرنا، اس کی طرفداری کرتے ہوئے وہ ظالم ہے اس کے حق میں گواہی دے دو، ہرگز نہیں. غنیًا او فقیرا فاللہ اولی بہما. تمہیں اپنی خواہش انصاف سے نہ پھیرے، جو انصاف ہے اس کے مطابق گواہی دو. اپنے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف ہو، پارٹی کے خلاف ہو، دوست کے خلاف ہو، وغیرہ وغیرہ، کسی غنی کا خیال اس لیے مت کر کے گواہی دو کہ وہ مالدار ہے، فائدہ پہنچائے گا. کسی غریب کو اس پر رحم دلی کرتے ہوئے جبکہ وہ ظالم ہے اس کے حق میں گواہی نہ دو. فاللہ اولی بہما. جس ذات نے تمہیں انصاف کی گواہی کا حکم دیا ہے وہ تمہارا دوست ہے، وہ قریب ہے، وہ رازق ہے. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا. تھوڑا گواہی لوگ پتہ کیسے دیتے ہیں، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، میں تھوڑا تھوڑا جانتا ہوں. وہ جو پوچھا جائے نا، وہ فلانے صاحب آپ نے پارٹی چھوڑ دی ہے، کیوں چھوڑ دی ہے؟ تو سیدھی بات کرو نا، پارٹی چھوڑی ہے تو جناب پارٹی میں یہ نقص ہے، اپنے منشور سے یہ منحرف ہے، اس لیے اس پارٹی کو چھوڑ کے ادھر آ رہا. بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں. یہ کیا بات ہے؟ گول مول بات. کچھ کہنا بھی چاہتا ہے، نہیں کہنا بھی چاہتا، بات چھپاتے ہیں لوگ. ان تلووا او تورثوا، بات کر بھی دی اور گول مول. نہیں تو ٹی وی پر آنے کا شوق تھا، شکل تو تمہاری اتنی ہے، دیکھی ہوئی ہے ساری دنیا نے، مزید دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بات کہنی تھی حق کی وہ کہنا چاہیے تھا نا. حق بات جب کی جائے صاف ستھری کی جائے. گول مول گھما پھرا کے اگلا بندہ کو نتیجے، وہ صحافی کیا کہتے ہیں، وہ اینکر مینکر پینکر جو ہوتے ہیں، وہ بار بار اس کو بار بار چھیلتے ہیں، بار بار چھیلتے ہیں کہ وہ اصل کوئی بات نکالے، لیکن اس کو وظیفہ گول مول ہی ہے. نہیں گول مول نہیں، بات کرنی صاف ستھری ہو. آپ اللہ کے اوپر ایمان رکھیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک وہ نہ چاہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک وہ نہ چاہے. اتنی کمزور ایمان لے کے پھر رہے ہو. فَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. تو گول مول بات، زبان کو ٹیڑھا میڑھا کر کے ادھر کی گھما کے نہ کرو، سیدھی گواہی تھی. اور ایسا بھی نہیں کہ گواہی دو کہ وہاں جا کے مورے ساروں پر ہی لگا کے آ جاؤ، ہاں سارے راضی ہو جائیں. وہ سارے راضی نہیں ہوئے، کوئی بھی راضی نہیں، وہ بعض ایسے سمجھدار لوگ ہیں. پہلے تو لوگ سمجھاتے ہوتے تھے کہ ووٹ کیسے دیا جاتا ہے، اب وہ بھی نہیں سمجھاتے، پتہ نہیں کیا بات ہے. یہ تو وہ بات ہوئی ہے کہ جہاں پر حکم ہوا کیا کہ رشتہ داری کا خیال کر کے حق بات سے نہ مڑو. اب ایک اور چیز ہے، قرآن نے اس کو سورہ مائدہ میں بیان کیا ہے کہ بعض دفعہ دشمنی کی وجہ سے دشمن حق پر ہے، اس کے حق میں گواہی نہیں دیتے کہ وہ ہمارا دشمن ہے. فرمایا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. ایمان والو، اللہ ہی کی رضا کی خاطر گواہی دو. کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ پھیر دے، بس انصاف کرو. اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اور عدل وہ نیکی ہے جو متعدی ہے. ایک شخص کا گناہ ہے، چرس پیتا ہے، گناہ ہے، اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، توبہ کرے گا ہو جائے گی قبول. ایک شخص غلط گواہی دے کے کسی کو حق دلا رہا ہے، کسی کا حق ضائع کرا رہا ہے وغیرہ، تو یہ گناہ اس کا ہے. اور آگے اس کے غلط گواہی کی وجہ سے کچھ اور بھی تباہی ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے انصاف کے لیے اللہ کی خاطر گواہی ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من اذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على ان ينصره اذله الله تعالى على رؤوس الخلائق. جس شخص کے پاس کسی مومن کی تذلیل کی گئی، اس مومن کی اس نے تذلیل کی، یہ کھڑا رہا تماشا دیکھتا رہا، انجوائے ہو رہی ہے،
یہ کھڑا رہا تماشے گیر بنا رہا، وہ بندہ اس مومن کی تذلیل کر رہا ہے، فلم ینصرو، اس نے اس کی مدد نہیں کی، نہ اس کو روکا نہ اس کا ساتھ دیا، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَن يَنصُرَهُ، یہ بندہ اس پوزیشن میں تھا کہ یہ اس کی مدد کر سکتا تھا لیکن نہیں کی۔ فرمایا جس طرح اس کی تذلیل ہوئی ہے اس نے روکا نہیں ہے، أَذَلَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ، اللہ پاک اس کو بھی ذلیل کرے گا اور ایک اجتماع میں اس کو ذلیل کرے گا، کیوں نہیں اس نے مدد کی ہے وغیرہ۔ دیکھ حدیث میں الا اخبرکم بخیر الشہداء الذی یأتی بشہادتہ قبل ان یسألہا، سنو بہترین گواہی دینے والا شخص کون ہے، کہ جس نے گواہی دی اور اسے کہا بھی نہیں گیا، اسے کہا بھی نہیں گیا کہ آؤ گواہی دو، وہ اپنی ذمہ داری خود سمجھتا تھا کہ یہ ایسا معاملہ ہوا۔ تو ووٹ کی دوستو شرعی حیثیت گواہی کی ہے، جو جس کا جدھر ووٹ ہے، جو جس کو وہ بندہ بہتر سمجھتا ہے، ہر کچھ وہ ہرگز اپنا معاملہ خود جانتا ہے۔ ہم کسی پارٹی کی نہ تائید کا اعلان کرتے ہیں، نہ تردید کا اعلان کرتے ہیں، نہ تنقید کا، آپ خود بہتر سمجھتے ہو۔ یہ ملک پاکستان ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اس کی حفاظت ہر لحاظ سے، ظاہری سرحدوں کے لحاظ سے بھی اور ایمانی اقدار کے لحاظ سے بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور جو ملک کو نقصان پہنچانے والے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں، وہ کسی اور کے ایجنڈے پر ہیں۔ یہ رشتہ و دیوار و در میرا بھی ہے تیرا بھی ہے، مت گرا اس کو، یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، کیوں لڑے ہم آپس میں ایک ایک سنگ میل پر، اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ کل کھا گئی جس کو سیاست کی سلیب، کل کھا گئی جن کو سیاست کی سلیب، ان میں ایک نور نظر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا